زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اپنے آقا ساری کائنات کے داتا، حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس نے ہمیں جلد آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری اور ہم سب کے جلد آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش کا، نجات کا سامان بنائے۔ میں نے سورہ نساء کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں، اور اللہ نے مومنوں سے فرمایا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو مومن تو پہلے ہی سے ایمان رکھتے ہیں، پھر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ دراصل یہ آیت کریمہ کی کئی تفسیریں ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کمزور مومن جن کے ایمان میں کمال نہیں ہے۔ اب ترجمہ ہوگا: اے کمزور ایمان رکھنے والوں، ناقص ایمان رکھنے والوں، صحیح ڈھنگ سے مضبوطی کے ساتھ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے ایمان کی کمیوں کو ختم کرو، تمہارے ایمان میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ختم کرو، تمہارے ایمان میں جو نقائص ہیں ان نقائص کو ختم کر کے مضبوط، ٹھوس اور مستحکم ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ کے بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی طور پر مسلمان بنایا۔ ویسے تو ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ آیا ہے کہ اسلامی فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ جیسے ماحول میں رہتا ہے، اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، بچہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ماں باپ بچوں کو یہودی، نصرانی، مجوسی یا ہندو بنا دیتے ہیں،
کیونکہ بچہ اسی ماحول میں رہتا ہے. مگر اصلاً فطرت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر خارج میں کوئی اثر اس پر نہ ہو تو بچہ مسلمان ہوگا، اللہ کی توحید کا قائل ہوگا، اپنی عقل کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر. دنیا کا کوئی بھی انسان جب وہ سچے دل سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات، صفات، افعال میں کوئی بھی اس کا ساجی، اس کا شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد عربی اس کے سچے رسول ہیں اور اس کے سچے پیغمبر ہیں. تو ایسا انسان ایک دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، کفر کی دنیا سے نکل کر اسلام کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے تشخص میں، اس کی ذات میں ایک زبردست انقلاب پیدا ہوتا ہے. ایسا زبردست انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی معزز ترین قوم کا ایک فرد بن جاتا ہے. اس کی تہذیب الگ ہو جاتی ہے، اس کا معاشرہ الگ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ نے اپنے ایسے بندوں کے لیے دنیا میں عزت رکھی ہے، آخرت میں سرخروئی رکھی ہے، اور ایسے عظیم بندوں کے لیے اللہ نے جنت کے دائمی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اس لیے ہم سب مسلمان ہیں تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں تو ہم اس کا سروے کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. تو کبھی کبھی ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، ایمان کے کس مرتبے پر ہیں، ہمارے لیے عزت و سرخروئی ہے کہ نہیں ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ہماری ایمان کی علامتیں نشانیاں کیا ہیں، اور ہمارے ایمان کے اندر کمیاں اور خامیاں کیا ہیں. جب بندہ مومن اپنے ایمان کا تجزیہ کرے گا اور اپنے ایمان کا سروے کرے گا، جائزہ لے گا، تو اس کو خود بخود معلوم ہوگا کہ ہمارا ایمان واقعی میں ناقص ہے، کامل نہیں ہے. جی ایمان کے جس مقام پر ہم کو ہونا چاہیے ہم ایمان کے اس مقام پر نہیں ہیں. حضور رحمت عالم جان عالم اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لائے اس کو سچے دل سے مان لینا ایمان ہے. التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ عز وجل، یہ ہے ایمان کی تعریف کہ حضور رحمت عالم جان عالم اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لائے، جو احکام لائے، جو شریعتیں لائیں، جو شریعت لائے، انسان سچے دل سے اس کو تسلیم کر لے، مان لے، سر تسلیم خم کر دے، تو پھر ایسا انسان مومن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو حضور کی سیرت میں ڈھال لے. مومن وہ ہے جو حضور کی تصدیق کرنے والا ہو. مومن وہ ہے جو حضور کی بات ماننے والا ہو. مومن وہ ہے جو حضور کے فرمان کے آگے اپنا سر جھکا دے. کیونکہ ایمان کا مرکز اور محور حضور کی ذات ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، حضور نے جو کر دیا وہ شریعت ہے، اور حضور کے سامنے جو باتیں کہی گئیں اور حضور خاموش رہے وہ باتیں بھی شریعت میں داخل ہیں، اور حضور کے سامنے جو کام کیے گئے اور حضور نے دیکھ کر منع نہیں فرمایا وہ کام بھی شریعت کا حصہ ہیں. یہ ساری گفتگو کتابوں کے اندر موجود ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ذات ایمان کا مرکز اور ایمان کا محور ہے. اب آپ ہمیں بتائیں، سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں، اس کی روشنی، اس کی کرنیں پھیلتی ہیں، تو کوئی شخص کیا سورج کی کرنوں کو سورج سے جدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. چاہ کر بھی سورج کی کرنوں کو سورج سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح حضور رحمت عالم جان عالم آفتاب نبوت ہیں، آفتاب رسالت ہیں. آپ نبوت و رسالت کا چمکتا دمکتا آفتاب اور آپ ماہتاب ہیں. آپ سے جو کرنیں نکل رہی ہیں اسلام کی، ان کرنوں کو بھی آپ سے جدا نہیں کیا جا سکتا.
جس طرح آفتاب سورج کی کرنوں کو سورج سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کو حضور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور سے جدا کر کے اسلام کا سرے سے نہ کوئی وجود ہے، نہ سرے سے کوئی تصور ہے۔ تو جب اسلام کو حضور سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے تو مومن کو بھی حضور سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور کی کرنیں جن تک پہنچی اور جنہوں نے ان کرنوں کو تسلیم کر لیا وہ مومن ہوئے۔ تو جب کرنوں کو اسلام کی حضور سے جدا نہیں کیا جا سکتا تو پھر مومن کو بھی حضور سے جدا کر کے اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا بندہ مومن جو کلمہ پاک پڑھ رہا ہو، کلمے کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو، اس کے معانی کو نہ سمجھتا ہو، بس ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اس حیثیت کا اگر کوئی مسلمان ہے تو حقیقت میں پھر وہ مسلمان نہیں، برائے نام مسلمان ہے وہ۔ کیونکہ جس طرح اسلام کو حضور کی شخصیت سے، حضور کی ذات سے جدا کر کے سمجھا نہیں جا سکتا ہے اور اسلام کی کوئی حقیقت پھر نہیں رہ جاتی ہے، اسی طریقے سے مومن اگر اپنا رشتہ حضور سے کاٹ دے تو رشتہ محمدی کٹ جانے کے بعد ایسا انسان مومن نہیں رہ سکتا، اس کے اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کبھی کبھی کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کیا کیا خامیاں، کیا کیا کمیاں ہیں۔ حضور نے جو فرما دیا اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، حضور نے جو حکم دیا اس کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تصدیق میں اگر کمی ہو جائے تب بھی ایمان کا کمال چلا جاتا ہے، اور حضور کے حکم پر عمل کرنے میں کمی ہو جائے تب بھی ایمان کا کمال رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی میں موٹی سی چند مثالیں دیتا ہوں، محض آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے، خود اپنے آپ کو بھی آئینہ دکھانے کے لیے۔ حضور شب معراج تشریف لے گئے، ایک لمحے میں رات کی آپ نے رب کا دیدار کیا، جنت دوزخ کی سیر فرمائی، آسمانوں کی سیر فرمائی، مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے رات کے ایک حصے میں، اور پھر واپس بھی تشریف لائے۔ صبح جب آپ نے یہ چیزیں کفار مکہ کے مابین بیان فرمائی اور اعلان فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا، سیر کروائی، تو کفار و مشرکین اچھل اچھل کے انکار کرنے لگے، تالیاں بجانے لگے اور ایک مذاق و استہزاء کرنے لگے کہ محمد تو یہ باولی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ بت اور یہ صنم کچھ نہیں ہے، کائنات کا خالق ہے وہ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اب یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں یہ مسجد اقصی گئے اور پھر وہاں سے اسی حصے میں آسمانوں تک گئے، اللہ کا دیدار کیا، یہ دیکھا وہ دیکھا اور چلے آئے۔ انہوں نے بدترین انداز میں تکذیب کی، جس قدر وہ جھٹلا سکتے تھے جھٹلایا، اور ابو جہل اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے کہ آج تو ابو بکر پر بھی محمد کی پول کھل جائے گی، صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا بدبخت اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر ذرا بتاؤ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے مختصر سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی گیا پھر وہاں سے تمام آسمانوں کو سیر کی اور رات ہی کے اسی حصے میں واپس بھی آ گیا، کیا تم مانو گے؟ تو صدیق اکبر نے فوراً کہا یہ بات کہی کس نے؟ پہلے یہ تو بتاؤ، ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ تو کہا تمہارے ساتھی محمد یہ باتیں کہتے ہیں۔ تو کہا میں تصدیق کرتا ہوں، اگر حضور نے یہ بات کہی ہے تو میں بلا چون چرا تصدیق کرتا ہوں، میں حضور پر ایمان لایا ہوں، اپنی عقل پر ایمان نہیں لایا ہوں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اپنی عقل کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ ہے تصدیق۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں موجود تھے اور جبریل امین وحی لے کر آئے اور حضور نے آیت کریمہ پیش کی تو صدیق اکبر نے سر جھکا کر آگے آئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے ابھی حکم دیں تو میں اپنی تلوار سے اپنا سر اتار کر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اور حضور نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم جھوٹے نہیں، تم سچ کہہ رہے ہو۔ اس طریقے سے حکم کی تصدیق کی، حضور نے جو خبر دی اس کی تصدیق اس انداز سے صدیق اکبر نے کی، اور حضور نے جو حکم دیا اس کی تعمیل اس طریقے سے صدیق اکبر نے پیش کر کے دکھا دی۔ کیا ہمارا ایمان اس کوالٹی کا ہے کہ ہم اس طرح تصدیق کرتے ہوں؟ حضور رحمت عالم جان جو خبریں ہم کو دی جہنم کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، اللہ کے غضب اور جلال کے بارے میں، آخرت کی تباہی اور خوشنودی کے بارے میں، تباہی اور سعادت مندی کے بارے میں،
عذاب قبر کے بارے میں حضور نے جو ہمیں خبریں دی ہیں، کیا ہم اس انداز سے تصدیق کرنے والے ہیں؟ اور یقیناً نہیں کرنے والے، چونکہ ہمارے ایمان میں خامیاں ہیں، ہمارے ایمان میں کمیاں ہیں۔ اس کی ایک میں موٹی سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضور پر تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے، حضور کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو علیم اور قدیر جانے۔ علیم کا معنی جاننے والا، اور قدیر کا معنی قدرت رکھنے والا۔ ہمارے اعتقاد بھی ہے کہ ہمارا رب علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، یعنی ہمارے کرتوتوں کو جانتا بھی ہے، ہمارے سارے کاموں کو جانتا ہے، اور ہمیں سزا دینے پر وہ قادر بھی ہے۔ جس مومن کا یہ اعتقاد نہ ہو کافر ہے۔ علیم اور خبیر ماننا ضروری ہے اللہ کو۔ اس کے بعد اور اس کی صفات ہیں۔ اب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں، حجرے میں کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہمارا رب ہم سے واقف نہیں ہے، وہ بے خبر ہے، اس کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، تو ایسا انسان مسلمان ہے نہیں، کافر ہے۔ اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ رب ہمارا جانتا ہے، اس کو علم ہے، میری ہر حرکت کی اس کو خبر ہے، مگر یہ اعتقاد ہے کہ وہ میرا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتا، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے، تو ایسا انسان بھی کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہمارا جانتا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں سب سے وہ واقف ہے، اس پر میری کوئی حرکت، میرا کوئی عمل، میرا کوئی گناہ مخفی پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ مجھے سزا دینے پر قادر بھی ہے، پھر بھی وہ کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ ایسے بندے کو آپ مجرم کہیں گے، ایسے بندے کو ناقص ایمان والا کہیں گے، ایسے بندے کو کمزور ایمان والا کہیں گے، اور ایسے بندے کو آپ کہیں گے کہ اس بندے کے ایمان میں بہت کمزوری ہے، بہت نقصان ہے، بڑی خامیاں ہیں، اور ہم سب کے ایمان میں اس قسم کی خامیاں پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی، اس لیے ہم سب پر یہ واجب و ضروری ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے روڈ ایسے ہوتے جو ون وے ہوتے ہیں، ایک طرف سے آنے یا جانے کی پرمیشن ہوتی ہے اور دونوں طرف سے آنے جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی، ٹریفک پولیس وہاں کھڑی ہوتی، اگر کوئی انسان مخالف سمت آتا ہے تو پھر اس کو پکڑ کے جرمانہ لگاتے ہیں، جو بھی کرنا ہو وہ کرتے ہیں، پاوتی کاٹتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کاغذات ضبط کر لیتے ہیں، جو بھی کاروائی کرنی ہوتی کرتے ہیں۔ اب ایک شریر انسان یا مسلمان کہہ لیجئے آپ، دیکھا کہ ون وے ہے اور جھانک کر دیکھا کہ یہاں ٹریفک پولیس نہیں کھڑی ہوئی ہے، بس بائک اٹھائی چپکے سے نکل گیا وہ، چونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، کسی کو میری شرارت کی بھنک تک نہیں لگے گی، کسی بھی ٹریفک نظام رکھنے والے پولیس کو، کسی بھی افسر کو میری شرارت کے بارے میں علم نہیں ہوگا، نکل گیا، کیونکہ وہاں علیم کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا اگر یہ پتا ہو کہ یہاں پولیس والے تو ہیں مگر وہ دوسرے سسٹم کے پولیس والے ہیں اور ٹریفک پولیس والے نہیں ہیں، تب بھی وہ نکل جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو علم تو ہے میری شرارت کا، مگر ان کے پاس سزا دینے کا پاور نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق دوسرے شعبے سے ہے۔ اور اگر یہ پتا ہو کہ یہاں پر ٹریفک پولیس والے موجود ہیں، ان کے پاس پاور ہے سزا دینے کا، وہ لائسنس ضبط کر سکتے ہیں، جرمانہ لے سکتے ہیں، تو کیا کوئی شخص وہاں جانے کی کوشش کرے گا؟ اس ون وے روڈ پر جانے میں مخالف جانے کی کوشش کرے گا؟ نہیں کوشش کرے گا۔ کیوں کوشش نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں جو لوگ کھڑے ہیں یہ علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، یہ میری حرکت سے واقف بھی ہو جائیں گے اور پھر مجھے پکڑ کر سزا بھی دیں گے۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک ٹریفک کانسٹیبل کے بارے میں جب کسی کا یہ اعتقاد ہو جائے کہ وہ علیم و خبیر ہے، پکڑ کر سزا دے گا، پاوتی کاٹے گا، جرمانہ عائد کرے گا، جیل میں ڈال دے گا، مارے گا، پیٹے گا، جو بھی کرنا ہو کرے گا، تو پھر وہ ٹریفک کے نظام کے خلاف کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اور کروڑوں مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، ہمیں سزا دینے پر مختار ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ سب کچھ ہے، پھر بھی حرکتیں ہو رہی ہیں، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، بدعمالیاں ہو رہی ہیں، شراب پی جا رہی ہے، جوے کھیلے جا رہے ہیں، زنا بدکاریاں ہو رہی ہیں، سود رشوت کے سارے کاروبار گرم ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ذلیل کرنے کی مکمل طریقے سے کوششیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے میں؟
تو اس کا مطلب یہ جتنے بھی اس قسم کے مسلمان ہیں ان کے ایمان میں نقائص ہیں، ان کے ایمان میں خامیاں ہیں، ان کے ایمان میں کمزوریاں ہیں، سب کو اپنی گرباں میں جھانک کر اپنے ایمان کا سروے کر کے جائزہ لے کر اپنے ایمان کی کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضور کی چہیتی بیوی، بخشی بخشائی، جن کے بارے میں قرآن مقدس کے سورہ نور نازل ہوئی، آیت قرآنیہ میں ان کی عظمت و شان پروردگار عالم نے بیان فرمائی، اور ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے کافر ہے، ان کی عظمت کا انکار کرے کافر ہے، قرآن مقدس کی وہ آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی سند گویا کی مل گئی، حضور رحمت عالم کی محبوبہ، محبوب کائنات ان کو بولا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر دباتی ہے، مومنوں کو بھی دباتی ہے، کافروں کو بھی دباتی ہے، عالم برزخ میں انسان جب پہنچتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں مرنے کے بعد تو قبر اس کو دباتی ہے جب اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تب سے میری رات کی نیند اڑ چکی ہے، دن کا میرا قرار جا چکا ہے، مجھے سکون اور اطمینان کی دولت نصیب نہیں، حضور میں راتوں کو خوف خدا کی بنیاد پر سو نہیں پاتی ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں آئے عائشہ، قبر دباتی ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، ان کو قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کا سر دباتی ہے، اور جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں قبر اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیں ادھر کی پسلیں ادھر داخل ہو جاتی ہیں اور بدن پورا چور چور ہو جاتا ہے، اس انداز سے قبر دباتی ہے۔ دباتی سب کو ہے، مومنوں کو پیار اور محبت سے ہلکے انداز میں دباتی ہے ماں کی طرح، اور کافروں کو، فاسق و فاجروں کو سختی کے ساتھ دباتی کہ پسلیاں ٹوٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ اب آپ بتائیں، یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی پیش کی آپ کے سامنے، میرے خیال میں بارہا آپ نے علماء سے سنی ہوگی، ہزاروں احادیث کریمہ میں اس قسم کی باتیں موجود ہیں، ہم نے اپنے علماء سے بارہا اس طرح کی روایتوں کو سنا ہے، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تو ہونا ہے، اس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ پھر آپ بتائیں، کیا عذاب قبر کے خوف سے کبھی ہماری نیند اچاٹ ہوئی ہے؟ کیا عذاب قبر کے خوف سے کبھی ہم بے قرار ہوئے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں؟ کیا ہم پر کپ کپی لرزہ طاری ہوا ہے؟ کیا ہماری اس طرح کی کیفیت ہوئی ہے جو کیفیت ہے عائشہ صدیقہ پر طاری تھی، جبکہ ہم گنہگار ہیں، معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خطا کار ہیں، ہم گناہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی خطائیں کرنے والے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ بخشی بخشائی تھی، ان کے اندر جو کیفیت طاری تھی وہ کیفیت کیوں طاری نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور رحمت عالم جان عالم کے اقوال کی تصدیق، آپ نے جو خبریں دی اس کی تصدیق جس طرح سے عائشہ صدیقہ کو حاصل تھی ہم کو حاصل نہیں، تصدیق تو حاصل ہے مگر کیفیت الگ الگ ہے۔ اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کمیاں ہیں، ہمارے ایمان میں کوتاہیاں ہیں، ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باتیں بہت زیادہ، وقت ختم ہو رہا، میری باتیں ختم نہیں ہو رہی، بس ایک آخری مثال میں دیتا ہوں، اور مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ بھی ختم ہو، آپ کے اندر جو کمیاں ہیں آپ بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مقدس کے اندر خاص نماز کے بارے میں اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، سب لوگ غور سے سنیں میری بات، اور سب کو رلائی کہ ماشاءاللہ کوئی باہر سے نہیں آیا، میرے خیال میں اکا دکا لوگ بھلے کہیں دور سے کرلا قریش نگر یا کہیں گوونڈی وغیرہ سے شاید کوئی آیا ہو، سب یہیں آس پاس قرب و جوار کے ہیں جو آسانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نماز بوجھ ہے، بوجھ لوگوں پر سوائے ان کے جو ان کے دل میں خشیت ہے اور جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ان کو رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کا قیامت کے میدان میں یقین رکھتے ہیں،
ان کو چھوڑ کر نماز سب پر بوجھ ہے، بوجھ۔ اب آپ غور فرمائیں، آپ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ سب کو رکھنا یقین، جو یقین نہ رکھے کافر ہے۔ قرآن مقدس میں چونکہ اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ ہم اپنے رب سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حشر اجساد ہوگا، ہماری روح جسم میں داخل ہوگی، یہ پورا وجود ہمارا اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضری دے گا، حساب و کتاب سارے معاملات ہوں گے، مگر پھر بھی نماز ہم پر بوجھ ہے کہ نماز ہمارے لیے ہلکی ہے؟ اگر نماز ہم پر بوجھ ہے تو پھر ہمارے ایمان میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نقائص ہیں، خامیاں ہیں، اور نماز ہم پر بوجھ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان کامل ہے، آپ کے ایمان میں خامیاں کوتاہیاں نہیں ہیں۔ اور یقیناً نماز بوجھ ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ آپ جمعے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہیں اور یہ تعداد فجر کی نماز میں کہاں تھی؟ کیا جمعہ کسی خدا نے فرض کیا ہے اور فرض کی نماز کسی دوسرے خدا نے فرض کی ہے؟ جمعہ کسی اور نے فرض کیا ہے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں کسی اور خدا نے فرض کی ہیں۔ آپ بازو میں رہ کر مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا آپ کو رب سے ملاقات کا یقین نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا مر کے رب کی بارگاہ میں قیامت میں حاضر نہیں دینا ہے؟ کیا وہاں حساب و کتاب کے معاملات نہیں ہوں گے؟ جب سارے معاملات ہیں، اگر آپ کا یقین ہے تو سبحان اللہ آپ مومن ہیں، یقین نہیں تو اپنے ایمان پہ غور کریں، مومن نہیں کافر ہیں، اسلام کے نام پر ایک کلنک ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہے تو پھر نماز بوجھ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ نماز کے لیے نیندیں قربان کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ نماز کے لیے کاروبار بند کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ نماز کے لیے شٹر دکان کی گرائے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیوں نماز کے اوقات میں مسجد ویران ہوتی ہیں؟ کیوں نماز کے اوقات میں مسجد خالی خالی نظر آتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ہمارے ایمان میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ آپ یقین مانیے اگر ایمان کے ان خامیوں کو، کوتاہیوں کو آپ نے دور نہیں کیا تو پھر آپ ذلت کے سوا کچھ نہیں پائیں گے، آخرت کے میدان میں بدبختی کے سوا کچھ نہیں پائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک، صالح، پرہیزگار بنائے، اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے کی چند باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ یہاں آئے اور میں بھی زندہ رہا تو اگلے ہفتے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ تہیہ کریں کہ اگلے ہفتے بعد میں آنا ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے آپ کے دل ہی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ حرام ہو، مگر علماء سے جان بوجھ کر نہیں پوچھتے ہیں کہ کہیں حرام نہ کہہ دیں کوئی اور کہیں ہم کو اس سے بچنا نہ پڑ جائے، یعنی کہیں ہم تباہ و برباد نہ ہو جائیں، گویا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت